اللہ کی طرف سے رحمت کا کوئی ایک حصہ بھی کسی کو مل جائے تو یہ اس کے لیے اور اس کی نسلوں کے لیے بھی کافی ہے۔ اگر کسی عقل مند آدمی سے سوال کیا جائے کہ تمہارے پاس دو آپشن ہیں، دو اختیارات ہیں، یا تو تم اپنے اعمال نامے میں تمام مخلوقات کی نیکیاں لکھ لو، یعنی تمہیں یہ اختیار دیا جاتا ہے کہ جتنے انسانوں نے، جتنی مخلوقات نے نیکیاں کی ہیں وہ سب نیکیاں تم اپنے نامہ اعمال میں لکھوا لو اگر تم پسند کرو۔ دوسرا اختیار یہ ہے کہ تم اللہ کی طرف سے رحمت کا کوئی ایک حصہ اس کا انتخاب کر لو۔ ان دونوں چیزوں میں کسی ایک کا انتخاب کر لو، یا تو اولین اور آخرین کی نیکیاں تمہیں دے دی جائیں، اور یا پھر اللہ کی طرف سے نازل ہونے والی رحمت کا کوئی ایک حصہ تمہیں دے دیا جائے۔ تو اگر وہ آدمی عقل مند ہوگا تو وہ نیکیوں کی بجائے اللہ کی رحمت کا کوئی ادنا حصہ منتخب کرے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے جو رحمتیں نازل ہوتی ہیں اس رحمت کا کوئی ادنا حصہ مجھے مل جائے تو مجھے وہ پسند ہے بنسبت تمام دنیا والوں کی نیکیاں اپنے نامہ اعمال میں لکھوانے۔ یعنی یہ اہمیت ہے عقل مندوں کے ہاں، اہل معرفت کے ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے رحمت کے حصول کی۔ اب اگر کوئی ایک آدمی ایک حصہ رحمت کو حاصل کرنا اپنے لیے دنیا جہان کی نیکیوں سے افضل سمجھتا ہے تو پھر آپ اندازہ لگائیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفعتوں کا کیا عالم ہوگا کہ اللہ کی جانب سے ان پر رحمتیں مسلسل نازل ہو رہی ہیں، پہلے بھی ہوتی رہی ہیں، اب بھی ہو رہی ہیں، اور قیامت تک یہ رحمتوں کے نزول کا یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ تو یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتیں ہیں جو کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو عطا کی ہیں۔